الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله عز وجل في موضع آخر: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میرا جو موضوع ہے وہ نہایت اہم، بہت حساس اور بہت نازک موضوع ہے. اس موضوع کے ساتھ انصاف کر پانا محض اللہ کے فضل اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہی ممکن ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اس موضوع کو سننے کے لیے تھوڑا سا ذہن بنا لیں، اپنے دل کو تیار کریں، کیونکہ ختم نبوت ایک ایسا موضوع ہے، ختم نبوت ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے ہزاروں صحابہ کرام نے جانیں دی، ہزاروں علماء کرام نے جانیں دی اور ہزاروں صفحات لوگوں نے سیاہ کیے. ختم نبوت کا موضوع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سب سے زیادہ اٹیچڈ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ٹائٹل ہے، آپ کا یہ لقب ہے. لہذا ختم نبوت پر اگر ضرب آ گئی تو ہمارے اسلام، ہمارے ایمان، ہمارے قرآن کی پوری عمارت ڈھہ جائے گی. اس لیے یہ موضوع بہت اہم ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات توجہ کے ساتھ سنیں گے اور میں اپنی بات کہہ پاؤں گا، اس موضوع سے انصاف کر پاؤں گا انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھیں کہ 3 بنیادی عقیدے ہیں جن کے بغیر آدمی مومن نہیں ہوتا: توحید، رسالت اور آخرت. رسالت کے موضوع پر جب ہم تفصیل میں جاتے ہیں تو وہیں پر ختم نبوت کا موضوع بھی آتا ہے. ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑی سی بات مولانا سعد صاحب نے اس موضوع پر کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اللہ کے قانون کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ کے حکم کو اس دنیا میں لانے کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، اور وہ ہوتا ہوا آیا حضرت نوح علیہ السلام کے واسطے سے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہوتا ہوا. یہ جو سلسلہ تھا یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ سلسلہ مکمل ہو گیا، یہاں فل سٹاپ لگ گیا. اگر اس فل سٹاپ کو کوئی ہٹانا چاہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ مومن نہیں ہے، اس کے کفر میں شک کی گنجائش نہیں ہے، وہ کافر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. سلسلہ نبوت کی
اس سنہری کڑی کی آخری کڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے کو مکمل کر دیا گیا. اب یہ سلسلہ قیامت تک آپ کی نبوت کا زمانہ رہے گا اور اس درمیان میں کوئی اور نبی نہیں آنے والا ہے. اگر کوئی آدمی کہے کہ نہیں بھائی میں بھی نبی ہوں، اس کو جوتے مارنے چاہیے، اس کو قتل کیا جانا چاہیے. مجھے بتلانے دیجئے کہ اس امت نے سب سے پہلا اجماع جو کیا ہے، صحابہ کرام اور تمام اس وقت کے تمام لوگ مجتمع ہو کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلا اجماع جو کیا انہوں نے وہ قتل پر کیا ہے ان لوگوں کے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا آپ کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا. ختم نبوت کے انکار پر، قتل پر سب سے پہلا اجماع منعقد کیا ہے صحابہ کرام نے. حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی. لہذا یہ جو سلسلہ ہے، اس سلسلے کے بارے میں ہم کو بہت انشراح ہونا چاہیے. ہمارے دل میں یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ میرے نبی آخری نبی ہے. اب اگر کوئی آدمی آ کر کے کہے اپنے وقت کا سب سے بڑا ولی، سب سے بڑا بزرگ، سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا فقیہ، سب سے بڑا محدث، سب سے بڑا شیخ کوئی بھی آ کر کے کہے اور اپنے بارے میں نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کی گردن مار دی جائے گی. یہ صحابہ کرام نے اجماع سے یہ بات ثابت کر دی. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، بلکہ آپ کے زمانے میں ہی جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان کے خلاف لشکر کشی کی گئی اور حضرت خالد ابن ولید نے اس زمانے کے مدعی نبوت کا سر قلم کیا. مسیلمہ کذاب کا جو یمامہ میں جس نے دعویٰ کیا تھا، اسود عنسی نے یمن میں دعویٰ کر دیا تھا نبوت کا، تو اس کی بھی گردن مار دی گئی. 5 لوگوں کو مارا گیا. اور یاد رکھیے کہ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی طرح کی نبوت کا دعویٰ کرے گا، سمجھیے گا، کسی بھی طرح کی نبوت کا مطلب سمجھیے گا، کچھ چور اچکے درمیان میں گھس آئے. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے بڑے نبی ہیں، ہم تو آپ کے طفیل میں نبی بن گئے. بھائی ذل اور بروز کا یہی مطلب ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم نے آپ کی اتباع اتنی کی کہ ہم کو بھی آپ کا سایہ نصیب ہو گیا اور ہم نبی بن گئے. یاد رکھیے کہ کوئی طفیلی نبی بھی نہیں آ سکتا. نبوت کا ہر چیپٹر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کلوز ہو جاتا ہے، وہی بند ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ چیپٹر کھلنے والا نہیں ہے. کتنے دلائل ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سے زائد آیتیں پیش کی ختم نبوت. 200 سے زائد احادیث موجود ہیں. پھر علماء کے جو اقوال ہیں ان کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے، ختم نبوت ان کی کتاب ہے، پڑھنی چاہیے. اتنے دلائل موجود ہیں. اسی لیے ختم نبوت کے مسئلے کے بارے میں سمجھیے گا. اسی لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آپ نے کہا کہ دلیل، آپ خود کافر ہو گئے، آپ خود اسلام سے خارج ہو گئے، کیونکہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا اس کا دعویٰ ہی غلط ہے. دعویٰ تسلیم کرنے کے بعد دلیل مانی جاتی ہے، اس کا مطلب آپ نے اس کا دعویٰ تسلیم کر لیا.
لہذا اگر کوئی آدمی کبھی کہے کہ نہیں محمد الرسول اللہ کے بعد فلاں مرزا، فلاں بہاؤالدین بہاؤاللہ اور فلاں شکیل فلاں اور کوئی بھی طفیل میں آپ کے صدقے طفیل میں نبی بن گئے ہیں، اس کے منہ پر جوتے ماریے گا۔ میں وائلنس بھڑکا نہیں رہا ہوں، آپ کو محبت رسول کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ واقعہ بھی سنا ہوگا فرانس کا، ایک بچہ ہے، اسکول میں پڑھتا ہے، للکتی چمکتی ہوئی دنیا کا بچہ ہے۔ اس بچے کے سامنے محمد الرسول اللہ کا اہانت آمیز خاکہ ان کی تصویر پیش کی جاتی ہے۔ بچہ ایک دن صبر کرتا ہے، دوسرے دن بھی پیش کی جاتی ہے، ٹیچر اور ان کو اریٹیٹ کرتا ہے۔ بچہ تیار ہوتا ہے کہ مجھے محمد الرسول اللہ کے عشق سے بڑھ کر، محمد الرسول اللہ کی محبت سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ خنجر اٹھاتا اور پسٹل اٹھاتا ہے، اس کو شوٹ کر دیتا ہے، اس کا قتل کر دیتا ہے ٹیچر کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے میرے رسول کی اہانت کی، رسول کی اہانت پر تو اسے مرنا ہی چاہیے۔ اس لیے بھائیوں، ہم کو تیار ہونا پڑے گا عشق رسول کے لیے۔ بہت دعویٰ کرتے ہیں ہم لوگ، خالی اللہ کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں تو عشق رسول کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ خیر، میں موضوع پر آتا ہوں۔ میرا موضوع ہے ختم نبوت۔ ختم نبوت پر سب سے پہلا اجماع ہوا ہے کہ جو اس کے خلاف کچھ بھی کرے گا وہ مارا جائے گا۔ اب آئیے ہم اس کے دلائل کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن پاک میں جیسا میں نے بتایا کہ 100 سے زائد آیتیں ہیں جو صراحتاً یا اشارتاً ختم نبوت کو ثابت کرتے ہیں۔ ایک ایک کر کے میں بیان کرتا ہوں، کچھ دو چار۔ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ پر نازل کی گئی، کس سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور ان چیزوں پر، ان کتابوں پر، بما انزل من قبل وما انزل من قبل، اور ان چیزوں پر جو آپ سے پہلے نازل ہیں، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ بتائیں بھائی، والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر نازل ہوئی اور آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ اگر بعد میں یہ سلسلہ چلنا ہوتا تو کیا کہا جاتا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما ينزل من بعدک، اور جو آپ کے بعد نازل کی جائیں گی۔ لیکن یہاں پر بات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس سلسلے کو موقوف کر دیا گیا۔ کیوں؟ دیگر انبیاء کو محمد الرسول اللہ کے بارے میں بتایا جاتا رہا، ہر ایک نے محمد الرسول اللہ کے آنے کی خوشخبری دی۔ قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ وہ خوشخبری دیتے ہیں کہ ایسے رسول کی جو بعد میں آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد ہے، احمد بھی آپ کا نام ہے۔ پہلی دلیل ہوئی والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر نازل ہوا اور آپ سے پہلے لوگوں پر جو نازل ہوا ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ کامیاب۔ آپ کے بعد کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا تب تذکرہ ہوتا، آپ کے بعد تو کوئی نبی آنے والا ہی نہیں ہے۔ دوسری آیت
ما کان محمد ابا احد من رجالکم. ایک چیز اور سمجھ لیجیے، ختم نبوت کے موضوع پر تقریر کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ ایک دم صاف صاف قرآن اور حدیث میں لکھا ہے، اور ماننے والے کے لیے، ہم سب کے لیے اتنا زیادہ اس کو ڈیپ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن لوگوں نے اس قدر اس کے بارے میں افواہیں پھیلائیں. مولانا نے تذکرہ کیا تھا کہ یہود و نصارہ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم نبوت کے عقیدے پر ضرب لگائی تھی. اس لیے اس مسئلے کو بیان کرنا پڑ رہا ہے. بہرحال دوسری آیت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اور آپ کے 3 بیٹے تھے، لیکن بیٹے مرد کہے جانے کی عمر سے پہلے ہی وفات پا گئے، بچپن میں ہی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا یہاں پر کہ محمد تم میں کے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں. اصل میں اس کا ایک سیاق ہے، ایک پورا پس منظر ہے، اس تفصیل میں جاؤں گا، وقت بہت لگے گا. ولیکن رسول اللہ، آگے فرمایا کہ لیکن محمد اللہ کے رسول ہیں. اچھا، خالی رسول نہیں ہے، وخاتم النبیین، تمام انبیاء کے خاتم ہیں. اس کی ایک قرأت خاتم کی بھی ہے، یاد رکھیے، ایک قرأت خاتم کی بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے خاتم ہیں. خاتم کس کو کہتے ہیں؟ خاتم کہتے ہیں مہر کو. مہر کہاں لگتی ہے بھائی؟ اخیر میں. تمام چیزوں کے بعد اخیر میں مہر لگتی ہے. یا جب کوئی لفافہ سیل ہوتا ہے، سیل ہونے کے بعد اس پر اس کو مہر لگائی جاتی ہے، اسی سیل کو مہر بھی کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے پرانے تمام انبیاء کی رسالت کی تصدیق کر دی، اور آج آگے کوئی نہیں آئے گا، اس کا سلسلہ بند کر دیا. خاتم کی جو روایت خاتم کی ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، آپ کے تمام نبیوں کے سلسلے کو اختتام پذیر کرنے والے ہیں، آخر میں آنے والے ہیں. یہ بھی بات صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے بعد آئے. کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا کہ صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اخیر میں آئیں گے. بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بنا دیے گئے، نبی بنا دیے گئے، اب کوئی نبی بنایا جانے والا نہیں ہے. لہذا اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کاذب ہوگا، جھوٹا ہوگا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ امت محمدیہ کے فرد بن کر کے آئیں گے، بحیثیت رسول نہیں آئیں گے. یہ دوسری آیت جس میں صاف لفظوں میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے خاتم ہیں، نبیوں میں آخر میں آنے والے ہیں. اچھا، خاتم کی تشریحات ہم سب کر لیں اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہو، آپ کی بات زیادہ معتبر ہوگی. آتے ہیں اب حدیث کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबियाउ कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबियुन व अन्नहु ला नबिय्य बअदी व सयकूनु खुलफाउ फयक्सुरूना। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत। मैं हवाला भी आज दूंगा ताकि आपको ये मालूम रहे कि कितनी मुअतबर किताबों में ये रिवायात मौजूद है। रिवायत क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में जब कोई नबी, उनके नबी सियासत भी किया करते थे, उनके दरमियान यानी हुक्मरानी का निज़ाम वही कायम किया करते थे। जब एक नबी चला जाता दूसरा नबी आ जाता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमाई, व अन्नहु ला नबिय्य बअदी, और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। साफ लफ्ज़। अच्छा, ला नबिय्य बअदी अरबी जबान के ज़ाब्ते के एतबार से ला जिन्स की नफी के लिए आता है, यानी नबूवत की कोई भी जिन्स अब नहीं आ सकती। पहले के नबी कोई तशरीई नबी होता था, कोई गैर तशरीई, यानी कोई नई शरीयत लाता था, कोई नई शरीयत नहीं लाता था। लेकिन अब कोई भी नबी नहीं आएगा, ना शरीयत वाला ना गैर शरीयत वाला। बुखारी और मुस्लिम ने इस बात को रिवायत किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहु सयकूनु फी उम्मती कद्दाबून सलासून, कि मेरी उम्मत में 30 झूठे लोग होंगे, बहुत बड़े झूठे। कद्दाब कहते हैं जिसको झूठ में पोजीशन हासिल हो। कद्दाबून सलासून, 30 बड़े झूठे लोग होंगे। कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी, हर एक दावा करेगा, लोगों में कहेगा कि वो नबी है। व अना खातमुन नबिय्यीन, और मैं खातमुन नबिय्यीन हूं। ला नबिय्य बअदी, इसी पर नहीं रुके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद भी फरमाया ला नबिय्य बअदी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के सिलसिले में बहुत क्लियर कट बात फरमा दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म नबूवत को एक मिसाल से समझाया कि मेरी मिसाल और पुराने अंबिया, सारे अंबिया का जो झुरमुट है, तमाम अंबिया की जो कहकशां है, उसकी मिसाल देते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारी मिसाल ऐसी है जैसे किसी आदमी ने एक मकान बनवाया, फ़अहसनहु व अजमलहु, खूब बेहतरीन फिट फट करवाया, बेहतरीन उसकी डेंटिंग पेंटिंग करवाया। इल्ला मौदिअ लबीनतिन, मगर एक ईंट की जगह छोड़ दिया। वो पूरा मकान तैयार है, कितने लोगों से? 1,24,000 ईंटों से एक मकान तैयार है, लेकिन एक ईंट की जगह खाली है। फिर लोग देखे कि बहुत शानदार मकान बन गया है, लोग घूम रहे हैं उसके इर्द गिर्द और कह रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं और कह रहे हैं, हल्ला वुदिअत हादिहिल लबीना, ये ईंट क्यों नहीं रख दी गई? व अनल लबीना, और वो ईंट मैं हूं, और मैं वो ईंट हूं। व अना खातमुन नबिय्यीन, और मैं खातमुन नबिय्यीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां भी इरशाद फरमाया कि एक इमारत की तकमील यानी सिलसिले नबूवत की तकमील मुझी से हुई है। अब ये जो फर्जी वाड़े हैं सब, 30 लोग तो बड़े बड़े मुद्दई हैं। सवाल ये था कि भाई 30 ही लोगों ने तो नबूवत का दावा नहीं किया,
اور بہت لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو یہ 30 بڑے بڑے دعوے دار ہوں گے، چھوٹے اور ٹٹپجیے تو بہت سارے ہوں گے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نبوت کی تکمیل کر دی، نبوت کے محل کا آخری اینٹ آپ تھے اور آپ نے اس کو لگا دیا، پھر اب کسی اور کی گنجائش نہیں بنتی ہے. اس کے بعد حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی 6 چیزوں کے ذریعے. ان میں سے آخری چیز تھی وختم بی النبوۃ، اور میرے ذریعے نبوت کا اختتام کر دیا گیا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. ایک اور چیز ہے، بہت سے لوگوں کو شک ہوتا ہے، اس مسئلے کو بھی آج واضح کر لیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ تھے، بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کا مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ بڑھا ہوا تھا. ان کی کچھ دلیلیں ہیں، ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے، غزوہ تبوک کا موقع ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے شیر ہیں، اسد اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کا دل ایسا بنا ہوا تھا صحابہ کرام کا کہ کبھی آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو میمنہ میں رکھتے تھے، کبھی میسرہ میں رکھتے تھے، کبھی آپ مقدمۃ الجیش میں رکھتے تھے، کبھی پیچھے کے لشکر میں رکھتے تھے، کبھی کہیں ذمہ دار بنا دیتے تھے، کہیں خالی فوجی بنا کر کے رکھتے تھے. اور وہ لوگ سب چیزوں پر خوش رہتے تھے، صرف یہ چاہتے تھے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں جانے کا موقع ملے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسب ضرورت فیصلہ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر حضرت علی سے کہا کہ آپ یہیں رہیے، یہاں آپ اہل مدینہ کی نگرانی کیجئے، اور آپ تبوک کا بہت بڑا معرکہ ہے، آپ وہاں نہ جائیے. ان کی بڑی خواہش تھی. انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ رہوں، میری خواہش ہے کہ میں جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یا علی، کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہوں گے کہ آپ کا مقام میرے نزدیک ویسا ہو جیسے ہارون کا مقام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے کوہ طور پہ تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنا دیا تھا، پیچھے رہ کر کے دیکھنے کے لیے. ایسے ہی میں جا رہا ہوں تبوک میں، لیکن تم یہاں پر میری نیابت کرنا، یہاں کے لوگوں کو دیکھنا. وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا پیغام اس موقع پر دیا. کیا فرمایا؟ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ علی تم میرے نزدیک ایسے ہو جیسے موسیٰ کے نزدیک ہارون تھے. الا انہ لا نبی بعدی، مگر سنو میرے بعد کوئی نبی نہیں، لہذا تم بھی نبی نہیں بن سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نبوت کا سلسلہ چلانا ہی ہوتا تو جن لوگوں کے اندر نبوت کی صفات تھی ان پر چلایا جاتا. حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غیر موجودگی میں خلیفہ بنا رہے، لیکن منع کر دے رہے ہیں کہ دیکھو تم نبی نہیں بن سکتے کیونکہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے. حضرت عمر سے کہتے ہیں، حضرت عمر کے بارے میں لوگوں سے کہتے ہیں
لو کان بعدی نبی، لوگوں اگر میرے بعد کسی کو نبی بنایا جاتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا، کوئی نبی نبوت کا کام اور نبوت کا کاج لے کر کے چلتا، تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے۔ ترمذی شریف کی روایت۔ لیکن جن کے اندر صفات تھی ان کو تو مقام دیا نہیں گیا۔ یہ لوگ، جو آدمی کہتا ہے اپنے بارے میں کہ میں بیت اللہ ہوں، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ ایسے ایسے دعوے کر دیے، میں عورت ہوں، میں بیوی ہوں، میں پتہ نہیں کیا ہوں، ایسے لوگ بھی اپنے کو نبی کہنے لگے۔ بہرحال آخری ایک روایت سنا کر کے میں بات کو تھوڑا سا ایک دوسرے رخ پر لے جا کے بات ختم کروں گا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ترمذی اور احمد میں اس کو روایت کیا ہے کہ ان الرسالۃ والنبوۃ، رسالت تشریعی جس سے مراد ہو، اور نبوت جس سے اتباع مراد ہوتی ہے، بسا اوقات کی پرانے نبی کی اتباع، قد انقطع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سلسلہ ختم ہے۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، تو میرے بعد نہ تو کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی ہوگا۔ بہرحال مجھے لگتا ہے کہ میں 2 آیتوں کی روشنی میں اور 7-8 احادیث کی روشنی میں آپ تک یہ بات پہنچا سکا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد کوئی بھی شخص نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بند کر دیا، روک دیا۔ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے لے کر کے آج تک بے شمار لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور علماء کرام نے، صحابہ کرام نے ان کا معاقبہ کیا، ان کی جان لی۔ صحابہ کرام نے ختم نبوت کے سلسلے میں بڑی قربانیاں دی۔ میں چند ایک قربانیوں کا تذکرہ مناسب سمجھتا ہوں تاکہ آپ تیار ہو سکیں، کیونکہ آپ کے محلے میں، ہمارے ساتھ آس پڑوس میں، میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہم حیدرآباد میں تھے، وہاں کی ایک بہت بڑی مسجد ہے، عزیزیہ مسجد۔ اس مسجد میں باقاعدہ بیٹھ کر کے شکیلی اپنا مشورہ اور اپنا گشت کیا کرتے تھے، اپنی ملاقات کیا کرتے تھے، اپنی بات کیا کرتے تھے، لوگوں اس کو سمجھایا کرتے تھے۔ ان کا لباس ہمارے جیسا لباس، علماء اور صلحاء کا لباس ہوا کرتا تھا۔ ایک بار پکڑے گئے 4 تو پوری رات وہاں مسجد میں باندھ کر کے لوگوں نے رکھا۔ لیکن ہمارے اور آپ کے درمیان قادیانی گھسے ہوئے ہیں، اور قادیانیوں کی تبلیغ جاری ہے۔ وہ ہر حال میں کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے اندر گھس کر کے تشکیک اور اوہام پیدا کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اس بات کو، اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول کی رسالت اور نبوت کے بعد اس موضوع پر ذرہ برابر شک کے لائق کوئی بات کرے تو آپ ہم کو ضرور اطلاع کریں، شہر کے علماء کو اطلاع کریں۔ آپ کہیں بھی جائیں، گاؤں میں جائیں، کسی اور دیہات میں جائیں، کہیں اگر کوئی آدمی اس طریقے کا ملے جس پر آپ کو ذرہ برابر شک ہو، تو آپ یا تو یہ سارے دلائل یاد کر لیں، اس مسئلے پر باقاعدہ ایک تربیتی سیشن ہو جائے جس میں شہر کے لوگ جڑیں، اور کچھ آپ لوگ لکھ لیں، یاد کر لیں۔ محبت رسول کے تقاضے کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اور یا تو آپ خود بھڑ جائیں، اور بھڑنا ہی چاہیے، محمد الرسول اللہ کے امتی کو بھڑنا ہی چاہیے۔ محمد الرسول اللہ کے نام پر اگر کوئی اور چیز پھیلا رہا ہے اور ہمارے قریب تک
ہمارے اپنے کتابوں کے جو میلے ہوتے ہیں، ہماری اپنی جو خاص تقریبات ہوتی ہیں، ان میں بھی وہ لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا والے اور اسی طریقے سے جو لوگ کروم وغیرہ استعمال کرتے ہیں، بسا اوقات آپ کوئی چیز تلاش کریں گے، پہلے نمبر پہ انہیں کی ویب سائٹ سامنے آئے گی۔ اس لیے بہت سے لوگ کوئی بات ہوئی سیدھا گوگل پر مار دیے، اچھا شریعت نے ایسا لکھا ہے۔ شریعت گوگل شریعت نہیں بتلاتی، گوگل تو آپ کا ایمان بھی لے سکتا ہے۔ بہرحال ختم نبوت کے سلسلے میں صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ حضرت خبیب بن زید رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کے پاس بھیجا۔ لوگوں نے کیسی قربانیاں دی۔ مسیلمہ کذاب جو ہے، اس نے پوچھا کیا تم محمد رسول اللہ کو، محمد کو رسول مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بالکل مانتا ہوں، یہ بھی کوئی سوال ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیا تم مجھے بھی رسول مانتے ہو؟ کہنے لگا میں نے سنا نہیں۔ تحقیر آمیز میں انداز میں اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے، کیا بول رہے ہو؟ مجھے سنائی نہیں دیا۔ وہ پھر بولا کیا تم مجھے رسول مانتے ہو؟ نہیں، مجھے سنائی نہیں دیا، تم کیا بول رہے ہو؟ وہ ہر بار کہتا جاتا اور حضرت خبیب بن زید کی ایک ایک عزم کو کاٹتا جاتا، ان کو شہید کر دیا، لیکن انہوں نے اپنی جان دے کر کے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی حفاظت کی۔ آخری بات کہہ کر کے بات سنو، یہ تو اس زمانے کی بات ہے۔ اسود عنسی کا بھی واقعہ سن لیجیے۔ ابو مسلم خولانی، انہوں نے اسود عنسی نے ان کو بلایا، یہ ایک تابعی ہے اور اپنی نبوت کے بارے میں، یہ یمن میں رہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، صحابہ نے اس کو بھی صاف کر دیا تھا۔ اس نے ان کو بلایا، کہا تم مجھے رسول مانتے ہو، محمد کو مانتے ہو؟ کہنے لگے ہاں بالکل مانتے ہیں، مجھے رسول مان لو۔ انہوں نے کہا تجھے کیسے رسول مان لیں، تو رسول کے لائق ہے کیا؟ بہرحال اس نے عبرتناک سزا دینے کے لیے ایک آگ جلوائی نمرود کی طرح، اور اس آگ کے اندر ابو مسلم خولانی کو ڈال دیا۔ یاد رکھیے گا تاریخ میں دوسرا واقعہ ہے آگ کے ٹھنڈا ہونے۔ اس نے اس میں ڈال دیا، لیکن آگ ٹھنڈی ہو گئی اور وہ بچ گئے۔ بڑی ذلت ہوئی، بڑی خفت ہوئی، اس پر حیبت طاری ہو گئی، روب طاری ہو گیا، ارے یہ کیا ہو گیا؟ پھر ان کو جلا وطن کر دیا۔ ابو مسلم خولانی مدینہ آئے، جب وہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ہو چکا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، وہ مسجد میں آ کر کے مسجد نبوی کے سامنے انہوں نے اپنا گھوڑا باندھا اور مسجد کے اندر چلے گئے، نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا نیا آدمی ہے، نماز پڑھنے کے بعد اس کے پاس گئے، کہنے لگے سب خیریت؟ کہاں سے آئے ہو؟ بتایا یمن سے آیا ہوں۔ کہنے لگے ارے یمن میں ہمارا جو بھائی ہے جس کے بارے میں پتا چلا کہ اسود عنسی نے اس کو آگ میں ڈال دیا، اس کی کیا حال ہے؟ تو اس آدمی نے بتانا شروع کیا اور حضرت عمر نے بھانپ لیا۔ چہرے کا، اس کی محبت کا جو انداز رہا ہوگا، اس کے بیان کا جو انداز رہا ہوگا، کہنے لگا ان کا نام عبداللہ بن ثوب ہے۔ حضرت عمر نے کہا بس کرو بھائی، تم ہی تو نہیں ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں ہی ہوں۔ حضرت عمر نے اس کو گلے لگا دیا، ان کے پیشانی پہ بوسہ دیا اور لے کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے
اس ذات سے، اس شخصیت سے ملایا جس کے لیے آپ نے حضرت ابراہیم کی تاریخ بتا دی۔ آخری بات اب آئی ہے، اس طریقے کی قربانیاں دی ہیں لوگوں نے، آگ میں جلنا پسند کیا ہے۔ کبھی دین محمدی کے لیے اپنے جانوں کو دینے کا جذبہ بھی تو پیدا کرو، تبھی محمد الرسول اللہ کے دیوانے کہلاؤ گے۔ آخری بات کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ عطا اللہ شاہ بخاری ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کی بچھڑی ہوئی جماعت کے فرد تھے۔ اللہ نے ان کو بڑا علم، بڑی صلاحیت، بڑا تقوی اور بہت پائے کا محدث بنایا تھا۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تحریک ختم نبوت کے بھی فرد تھے۔ اپنی زندگی ختم نبوت کے لیے انہوں نے وقف کر رکھی تھی، حدیث پڑھاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ بہرحال 26 اگست 1932 جمعے کا دن بہاولپور کی سرزمین میں جمعے کے وقت مجمع کھچا کر کھڑا ہوا۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ بہاولپور پاکستان میں ہے اس وقت، تب ہندوستان کا حصہ تھا۔ تشریف لے جاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں کرسی پر یا منبر پر اور بات کرنا شروع کرتے اور کہتے ہیں کہ میں خونی بواسیر کی وجہ سے بہت کمزوری کا شکار ہوں، لیکن مجھے شیخ الجامعہ کا لیٹر پہنچا کہ میں گواہی دینے کے لیے یہاں آؤں، تو میں محمد الرسول اللہ کی طرف سے پارٹی بن کر کے، آپ کا جانبدار بن کر کے یہاں شہادت دینے آیا ہوں۔ اتنے میں اور یہ بھی کہا حضرت نے کہ ہو سکتا ہے اسی عمل کے بہانے میری نجات ہو جائے۔ آپ کے ایک شاگرد بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، انہوں نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ بھائیو، اگر حضرت کی مغفرت نہیں ہوئی، اگر حضرت کی نجات کو اپنی نجات کا خطرہ ہے، تو پھر کس کی نجات ہوگی، کس کی مغفرت ہوگی؟ پھر اور بھی حضرت کے بارے میں کچھ الفاظ کہے۔ حضرت نے جب وہ بیٹھے تو حضرت نے کہا کہ لوگوں، میرے اس ساتھی نے میرے بارے میں مبالغہ کر دیا، یاد رکھو کہ میرے دل میں یہ بات منکشف ہو چکی ہے کہ میری زندگی کتے سے بھی بدتر ہے اگر میں ختم نبوت کا تحفظ نہ کر سکوں۔ ختم نبوت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل ہے، آپ کا لقب ہے، اگر اس پر ضرب آتی ہے تو ہمارے مسلمان رہنے کا، ہمارے جینے کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے بھائیو، محمد الرسول اللہ کی زندگی اپناؤ، محمد الرسول اللہ کا پیغام اپناؤ، اور محمد الرسول اللہ کی خاتمیت کا ہر جگہ جھنڈا بلند کرو۔ یہی ہمارا کام ہے، اور اس زمانے میں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ختم نبوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آزو بازو میں جو سازشیں چل رہی ہیں ختم نبوت کے سلسلے میں، ان سازشوں کا پردہ ہم سب کو چاک کرنا ہوگا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو، اس بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم تیرے نبی کی نبوت کا تذکرہ کر رہے تھے، اے اللہ تیرے نبی کی محبت میں ہم سب سرشار ہو کر کے اے اللہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، اس بیٹھنے کے طفیل ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے لیے پل صراط کا مرحلہ آسان فرما، اے اللہ ہمارے قلوب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی اطاعت ہم سب کے قلوب میں پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ختم نبوت کا جو مرحلہ ہے، اے اللہ ہم سب کے قلوب میں اس موضوع کو، اس بابت ہمارے قلوب میں اس چیز کو راسخ فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ جتنے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اے اللہ اشکال کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، یا آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے خاتمہ کے لیے ہم سب کو قبول فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تیرے نبی کے نام پر ہمیں بھی عبداللہ کی طرح موت عطا فرمائیے۔ اے اللہ موت عطا فرمائیے، اے اللہ موت عطا فرمائیے۔ اے اللہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے عشرہ رحمت اسلام کا، رحمت عالم کا، اور اس کے علاوہ جلسہ شہداء اسلام کا، اور جو بھی اس شہر میں کوشش ہو رہی ہے، اے اللہ ان تمام کوششوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس شہر میں اور اس ملک میں اے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اس ملک کے ظالم حکمرانوں کو اے اللہ فہم عطا فرما، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہدایت مقدر میں نہ ہو تو انہیں تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں میں، حاضرین کے دلوں میں جو بھی جائز تمنائیں ہیں، اے اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن روز محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے اے اللہ جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جام کوثر پینا نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حال میں زیارت فرما کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں، اے اللہ، اور وہ محبت کی نظر ہم پر ڈال سکیں۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔